بسم اللہ الرحمن الرحیم. متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے. زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں. آج ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں. کشمیری بھائیوں کے حقوق، بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے، متاع لوح و قلم چھین لی گئی اور زباں پہ مہریں لگا دی گئی. میں بات کر رہا ہوں 5 اگست 2019 کی، جب انڈیا نے، بھارت نے اپنے آئین میں ایک تبدیلی کر دی. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کشمیریوں کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا. 370 آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے تحت وہ ختم کر دیا گیا. میننگ دیئر بائی اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا. وہاں پہ ان کا اسپیشل سٹیٹس ختم ہو گیا. تو اس کے بعد وہاں پہ ایک تحریک پہلے سے بھی چل رہی تھی. اس کے بعد اور زیادہ مسئلے مسائل ہوئے، جس کو پاکستان 5 اگست 2019 آنورڈ استحصال کشمیر کے دن کے طور پہ مناتا ہے، یوم استحصال کشمیر. یہ جو استحصال ہے یہ شروع کب ہوا؟ یہ بیسیکلی تو اس دن شروع ہو گیا تھا جب انڈیا اور پاکستان علیحدہ ہوئے اور ہمیں آزادی ملی. تو کشمیریوں کو آزادی نہیں ملی. کشمیریوں کا مسئلہ رہ گیا کیونکہ مسلمان بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ تھے اور کشمیری بھائی بھی پاکستان کے ساتھ تھے، لیکن وہاں کا ہندو مہاراجا اس نے انڈیا کے ساتھ رہنا پسند کیا. اور اس دن کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، آج بھی چل رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ انسانی حقوق کے علمبردار کدھر ہے؟ وہ کدھر ہیں یونائٹڈ نیشن کے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس پہ کام کرنے والے اور استصواب رائے کا جو حق تھا کشمیریوں کا، جو انڈر دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ اور سوال یہ بھی ہے، کیا یہ ایسے ہی چلے گا؟ کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگیں جاری رہیں گی؟ کیا کشمیریوں کی حریت کی تحریک کامیاب ہوگی یا اسی طرح استحصال جاری رہے گا؟ کیا یہ خطہ امن کا خطہ بنے گا اور کشمیری اپنے حق خود ارادیت کے تحت اپنی زندگی گزار سکیں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو 5 اگست 2019 آنورڈ بہت زیادہ ہمیں فیل ہوتے ہیں. ہر بندے کو فیل ہوتا ہے. کشمیری بھائی اور بہنیں، مائیں، سارے یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. لیکن ان کی ایک جنگ جاری ہے، جدوجہد جاری ہے، اسٹرگل جاری ہے، اور پاکستان اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ ان کی حمایت بھی کرتا ہے. اور پاکستان آج بہت بہتر پوزیشن میں بھی ہے دنیا میں. ورلڈ ریلیشن جس کو کہتے ہیں، اس میں ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ہم دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے چلی گئی ہیں، اور امید تو کی جانی چاہیے کہ یہ الٹیمیٹلی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو بھی بحال کروا سکے گی، اور الٹیمیٹلی ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہے ان کو بھی بحال کروا سکے گی. لیکن یہ صرف پاکستان کا کام نہیں ہے، یہ دنیا کے جو ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑنے والی بات ہے. وہ جاگنا چاہیے اور کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے. اسی پہ آج پروگرام کر رہے ہیں ہم، اور دعوت دی ہے ہم نے آئین اور قانون کے ماہر ماجد بشیر صاحب. ویلکم ٹو دا شو جی. اور اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خادم علی مانڈلا صاحب، ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو جی. اور تھوڑی دیر میں پارلیمنٹرین کمیشن آف ہیومن رائٹس کے لیڈر چودھری شفیق صاحب ہمیں جوائن کریں گے. تو سب سے پہلے ماجد صاحب آپ کے پاس آئیں گے. یہ بتائیے کہ یہ جو مسئلہ ہے کشمیر کا، اس کا جنم جو ہے وہ تو پاکستان کی ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی شروع ہوا. 78 سال گزر گئے. تو کیا لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی 1948 کی ریزولوشنز بھی آ گئیں، لیکن کوئی استصواب نہیں ہو سکا.
یہ کتنا پرانا کیس ہے, یہ کبھی کوئی حل ہونے کا کوئی امکان ہے اس کا؟ دیکھیں بیگ صاحب, دنیا میں جو بھی فورم موجود ہیں ملکوں کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے, اس میں یہ کیس سب سے لانگسٹ ہو گیا ہے, لمبا کیس ہو گیا یہ سب سے زیادہ. آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن تھی کہ یہاں پہ ریفرینڈم کرایا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں. اب اس کے ارینجمنٹ میں ڈیلے ہوا, پھر آپ کو پتہ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی, پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں بھی اور بھی ڈیولپ ہوئیں. کوئی معاہدے کرنے کی کوشش ہوئی مشرف صاحب کے زمانے میں, واجپئی صاحب کے زمانے میں, وہ بھی چیز جسے کہتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکی. واجپئی صاحب جب یہاں پہ آئے تو ایک سوچا گیا تھا. لیکن جو 5 اگست کو جو انڈیا نے 2019 میں جو ایک لیگل سٹیپ لیا, حالانکہ یہ لیگل سٹیپ کوئی 1-2 منٹ کی بات نہیں تھی, یہ انڈیا اس پہ یا انڈیا کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اس پہ کافی لمبے عرصے سے کام شروع کیا ہوا تھا, اور انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کو بائی پاس کیا, یعنی نہ مانتے ہوئے انہوں نے 370 کی امینڈمنٹ کی اور 35A کا اسٹیٹس ریموو کیا. اور یہ ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے جو پاکستان نے بھی کشمیر کو دیا ہوا ہے, بالکل انڈیا نے بھی اسی طرح دیا ہوا تھا, اور پاکستان بھی یہ کر سکتا تھا, لیکن پاکستان نے بین الاقوامی قوانین کے نیچے, سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کے نیچے وہ کام نہیں کیا اور پاسداری کی بین الاقوامی قوانین کی. انڈیا نے شفیق صاحب نے بھی جوائن کیا, ویلکم ٹو دی شو جی صاحب. جی اس پہ انڈیا نے جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا سٹیپ لیا اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے وہ سٹیٹس ختم کر دیا. اب انڈیا پرزوم کر رہا ہے کہ یہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے, اور اس کو اپنے صوبے کے طور پہ وہ ٹریٹ کرے گا, یہاں اس کی ایڈمنسٹریشن چلے گی, یہاں ان کے لاز چلیں گے, یہاں ان کی باقی جو گورننس کا معاملہ تھا وہ چلیں گے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جیسے ہی انڈیا نے یہ اسٹیٹس چینج کیا کشمیر کا, خطے میں کافی تبدیلیاں آئیں, اور جو دوست ممالک تھے پاکستان کے اور خطے میں جو بڑی طاقتیں تھیں, انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری لینڈ کو اسی اسٹیٹس کے نیچے یوزرپ کر لیا, یعنی اس پہ قبضہ کر دیا, اسٹیٹس لداخ کو علیحدہ کر لیا, جموں کو علیحدہ کر, مطلب وہ ساری چیزیں. اس کو دوسری سپر پاور نے, جیسے چائنا نے لداخ کا کافی بڑا حصہ جو ہے اس اسٹیٹس کے نیچے, کہ اگر آپ یہ اسٹیٹس توڑتے ہیں تو پھر تو یہ اسٹیٹس کے تحت تو ہمارا ہے, یہ تو انڈیا چائنا کلیم کر رہا تھا. تو انڈیا کو اس کا کافی نقصان ہوا ہے. اور یہ دوسری حرکت جو انڈیا نے کی وہ آپ کو پتا IWT کی تھی, کہ انہوں نے پھر بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی. ساری جنگیں کر چکے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک اور ایکٹ آف وار پاکستان ڈکلیئر کر چکا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی وہ اگر اور زیادہ کشمیر کے ساتھ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے. جی بالکل, یہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ حصہ, وائی بیکاز پاکستان کو پانی تو سارا وہاں سے آتا ہے. تو میں بتانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا جسے کہتے ہیں دنیا سے بالا ہو کے, قوانین سے بالا ہو کے ایسے کام کر رہا ہے جو کہ دنیا کی اقوام کو زیب نہیں دیتے. بالکل, بین الاقوامی قوانین بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اب انڈیا کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. آپ نے پوچھا کہ اب UN کیا کرے گا. دیکھیں UN کے اندر ابھی تک سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن نہ تو ہیلڈ ان ابینس ہوئی ہیں, نہ وہ ختم ہوئی ہیں, وہ وہیں کی وہیں ہیں. انڈیا اپنے طور پہ اپنا کام کر گیا. لیکن یہ بھی تو بڑی عجیب سی بات ہے, فار دا لاسٹ 78 ایئرز وہ جو ریزولوشنز ہیں وہ وہیں پہ کسی کاغذوں میں اس پہ ویٹو میں پڑی ہوئی. دیکھیں آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی شاید یہ بات ہوئی تھی کہ سیکیورٹی کونسل میں ہمیشہ یہ ویٹو ہو جاتی ہے. جب بھی اس کے اوپر ریفرینڈم یا لوگوں کی حق خود ارادیت میں بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو کوئی ملک کاغذ میں ویٹو کر کے وہ ریزولوشن کو سٹاپ کرا دیتا ہے. نہیں, وہ تو ایک دفعہ استصواب رائے کا تو ہو گیا تھا کہ جی یہ اس پہ تو ویٹو کسی نے نہیں کیا تھا. جو ہونا تھا 48 میں 49 میں وہ تو نہیں ہو سکا. وہ تو اس ریزولوشن سے پہلے کی بات ہے, اس سے پہلے 60s میں اس کے اوپر یہ ریزولوشنز آئی تھیں جس پہ بعد میں کام ہونا تھا. جیسے UN کی فورسز نے آنا تھا, وہاں پہ ایک پورا کمیشن بیٹھنا تھا جس کی نگرانی میں یہ کام ہونا تھا. دیکھیں انڈیا بھی اس پہ ایگری کیا, یہ آپ کو پتا ہے ریزولوشن جب بنی تھی تو انڈیا اس پہ ایگری کر گیا تھا. نہرو اس پہ ایگری کر گئے تو جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہے. بعد میں انڈیا نے اپنا سٹانس چینج کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ اسی کے نتیجے میں بھی بہت ساری وار ہوئی. چلیں مانڈا صاحب, یہ 1948 سے کشمیر کے مسئلے سے مجھے یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس بھی یاد آتا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے, اور جس پہ آلموسٹ 190 کنٹریز نے دستخط کیے ہوئے ہیں. تو یہ کشمیریوں کے معاملے میں یہ یونیورسل ڈکلریشن کدھر چلا جاتا ہے, اور کشمیری ہوں یا غزہ کے ہمارے بھائی ہوں یا ادروائز جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ورلڈ اوور,
تو یہ اسپیشلی کشمیر پہ بتائیے گا کہ یہ اتنے عرصے سے ہی وہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے اور اتنے عرصہ پرانا ہی ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، کشمیریوں کے رائٹس ہیں اور بنیادی حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، تو یہ کوئی چانس ہے کوئی ان کے بحالی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بیگ صاحب۔ دیکھیے، سب سے پہلی جو بات ہے نا کہ یہ جو قانون ساز اسمبلی ہیں، اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد، شملہ معاہدہ اور دنیا میں جتنے بھی تنظیموں کے آپ نے نام لیا ہیومن رائٹس وغیرہ کے، میرا خیال ہے کہ یہ ساری لفظی اور کاغذی سٹوری رہ گئی ہیں۔ آج کل دنیا کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے مفادات ہیں، اور پوری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، پوری دنیا ظالموں کی طرف جھک رہی ہے۔ مائٹ از رائٹ کا مائٹ از رائٹ کا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ راج ہے دنیا میں۔ آپ غزہ کو سامنے رکھ لیں، کشمیر کو رکھ لیں، تو نریندر مودی کے دائیں بائیں سارے۔ تو میرا خیال ہے کہ کیا پوری دنیا کو پتہ نہیں، یا بالخصوص یہ جو مسلم ممالک ہیں تو ان کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا کہ یہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے؟ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ قربتیں ہیں انہیں مسلم ممالک کی، اور وہاں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، اور تمام قرابت جو ہے نا وہ یہ مسلم امہ کے جو ممالک ہیں یہ کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی حمیت تو تب ہوتی نا کہ جب اپنے لوگ سٹینڈ لیتے، دنیا سٹینڈ لیتی کہ بھائی یہ قرارداد ہے، یہ سلامتی کونسل کی ریزولوشن ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہاں عمل ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں کو آواز بلند ہی نہیں کرتا۔ جب وہ آواز بلند نہیں کریں گے تو انہوں نے کہنا سطح کہہ رہا کہ جب جیسے ابھی ماجد بشیر صاحب نے کہا کہ اسی شیلٹر کے اندر جب انہوں نے 370 اور 35 ایک کو ریموو کیا اور اسپیشل اسٹیٹس جو کشمیر کا اس کا خاتمہ کیا، تو وہاں وہ بہت بڑے مالک، ان کی بڑی بڑی کمپنیز آئی، انہوں نے آ کے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی۔ تو میرا خیال ہے آنے سے پہلے ان کو سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ یہاں لاکھوں لوگوں کی جو ہے نا وہ شہادتیں ہیں، ان کا خون ہے، اور یہ ایک تحریک شروع ہے، اور میرا خیال اس تحریک کے اوپر بالخصوص جو مسلم ممالک آ کے وہاں پارٹنر بن رہے ہیں یا آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ان کے لیے بھی ایک شرم کا مقام ہے۔ یہ آج دن کشمیریوں کے لیے آتے ہیں نا، تو کل سب کے ساتھ ایک دفعہ جو ہے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے شفیق صاحب آپ کے پاس آئیں گے سر۔ وہ فیض صاحب کے میں نے شعر پڑھے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا کام ہے، تو وہی مجھے شعر بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ وہ جو مانڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ماجد بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ کا اصول بڑے بھدے طریقے سے، بڑے بھونڈے طریقے سے دوبارہ در آیا ہے۔ ہم تو بڑے عرصے سے یہ یونائٹڈ نیشنز کے بعد اور جب دو دنیایں تھیں تو ہم سمجھتے تھے کہ اب ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، ویلیوز، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی تھیں۔ بڑے عرصے سے اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تو اس کیس میں ہمارے کشمیری بھائیوں کا کیا بنے گا، ان کی سٹرگل کا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیگ صاحب بالکل آپ نے مانڈا صاحب جو بات کی ایسے ہی ہے، جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے انسانیت اور انسانی ضمیر کے یا انسانی ویلیوز کے حوالے سے، قدروں کے حوالے سے ایسے ہی ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس میں پھر انسانیت تبھی زندہ رہتی ہے کہ اس اندھیرے میں اپنی امید کی کرن وہ جلانی ہوتی ہے۔ امید کا دامن تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ تو شامل نہیں چھوڑنا چاہیے، تو جاری ہے۔ اب اس امید کے دامن کے ساتھ پیچھے اسٹرگل بھی اور سیکریفائسز بھی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ چیز کشمیر کو ممتاز کرتی ہے باقی ان تمام معاملات سے کہ دنیا میں جو جبر و استبداد ظلم ہے وہاں پہ شاید کسی معاشرے میں لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوگا، لیکن کشمیریوں کو سلام کہ انہوں نے اس جبر و استبداد کو ظلم کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ رائٹ، ٹھیک، نمبر ایک یہ بات ہے جو اس کو ان سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور انہوں نے بلا تعداد اور لازوال قربانیوں سے اس بات کو ثابت کیا اور ابھی تک ثابت کر رہے ہیں، اسپیشلی ڈفرینٹ فیزز جب آئے، پہلے 48 کے بعد جس ہمارے 89 کے بعد نئی ویو آئی، پھر اس کے بعد 2019 کے بعد اب بالکل آخری جو فیز آیا، تو ہر فیز میں ان کو نئے طریقے سے ان کی اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ پچھلے فیز کے انڈین حربے ناکام ہو گئے تھے، ان کے سفارتی حربے ناکام ہو گئے، انہوں نے نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ ان کے بعد ان کے ذہن میں آخری حربہ یہ تھا کہ وہ ریووک کر دیں 370 اور 35 اے کو، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو ہم ریووک تب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت میں یہ دیکھیں کہ ابھی اس ریووکیشن کے باوجود پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی اس اخلاقی مدد کی وجہ سے
اور اسی کے نتیجے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اتنی اخلاقی برتری حاصل ہوئی ہے کہ کشمیر کی طرف پوری دنیا کی توجہ دوبارہ آ گئی ہے. کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشن کا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی کہیں پہ کوئی اپلیکیبل ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ نہیں دیکھیے جو ہیومن رائٹس کا یا اخلاقیات کا جو کام ہوتا ہے نا وہ تبلیغ کے بعد پھر جہاد والی بات آتی ہے. اب یہاں پہ تبلیغ بھی اور جہاد بھی ساتھ چل رہے ہیں تو ان کو تو اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے اس جدوجہد کو جاری کرنے کے علاوہ. اور یہ اگر 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ دبا نہیں تو اس کی وجہ یہی تھا کہ 70 سال پہلے والے جو مقبول بٹ صاحب جیسے یا گیلانی صاحب جیسے جو جماعت ہے یاسین ملک صاحب ہیں جیسا انہوں سے جاری رکھا ہوا ہے. وہ یو این سے چاہے مایوس ہو گیا نہ ہو لیکن وہ اللہ پاک کی اس جو ایک جو امید ہے جو ان کے جو جذبہ اس سے وہ مایوس نہیں ہوئے. نہ کوئی کشمیری بچہ ہوا ہے. آج کے دن میں بھی روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے وہاں سے جی کشمیری فورسز کے ساتھ رجسٹرز جاری ہے وہاں پر جو انڈین فورسز. لیٹس ہوپ کہ کوئی امید جو ہے نا ہماری بر آئے لیکن وہ پتہ نہیں یہاں پہ مایوسی بہت ہے بنیادی طور پہ. گو کہ ہم ظاہر ہے پاکستان بھی کھڑا ہے اور پاکستان کی پوزیشن بھی بڑی مضبوط ہے اس وقت. یعنی امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ روس بھی اس چیز کو شاید مخالفت نہیں کرے گا اگر کشمیریوں کو کوئی حق خود ارادیت دیا. اب دیکھیں نا یہ ایک مسئلہ ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی اپنی حیثیت مستحکم ہونے سے کشمیر کے مسئلے میں آٹومیٹکلی اثر پڑے گا. بالکل کیونکہ ان کا ہمارے انڈیا کے ساتھ جو مسئلہ تھا ہم کشمیریوں کے ہمیشہ سے اخلاقی حمایت کرتے آئے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے کیا کہ پہلے ریجنل اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر انڈین جو ہے نا پاکستان کی بات نہیں چلنے دیتے نہ کشمیر کی بات سنی جاتی تھی. اب اس کے بعد سے پاکستان کی بات توانا ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کشمیریوں کی بات بھی توانا ہوئی ہے. تو اب یہ ایک ہوپ ہے اس سوری سچویشن میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہوگی. ماجد بشیر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آئیں گے. کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ کو پتہ ہے 4-5 جنگیں ہو چکی ہیں اور ریسنٹ لاسٹ ایئر بھی ایک ہماری لمیٹڈ وار ہو گئی اور بنیادی طور پہ کشمیر کا مسئلہ تھا. پہلگام کا واقعہ ہو یا اس کا تو وہ بنیادی طور پہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے واقعات اسی کنٹیکسٹ میں ہیں اور جنگیں ہو رہی ہیں. ابھی ہم وسط سچویشن میں ہمارے ایک دوسرے ملکوں میں امبیسڈرز نہیں ہیں اس وقت, ڈپٹی امبیسڈرز بیٹھے ہوئے ہیں اور سچویشن بہت خراب ہے. آپ نے IWT کی بات کی, انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی. تو یہ جنگیں آپ کا خیال ہے کتنا عرصہ کوئی قومیں جو ہے نا جنگیں جاری رکھ سکتی ہیں, مسئلے کو حل نہ ہو؟ انڈیا بگ برادر اس کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں. سارک کو ختم کر دیا انہوں نے آپس کی تجارت ختم کر دی, انہوں نے آپس میں جنگیں لڑ کے اپنا برا حال کیا ہوا ہے. اسپیشلی انڈیا کو لاسٹ ٹائم جو سبق ملا, تو آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد کوئی کہیں پہ کوئی سینٹی پریویل کر رہی ہے انڈیا کا, یا یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہی جاری رہے گا؟ وہ بھی بڑا ایکسٹریمسٹ آدمی ہے جس کا نام مودی ہے. دیکھیں 2-3 باتیں نئی ڈیولپ ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹوریکلی کہ اس پہ ہمیشہ جب پاکستان نے ثالثی کی بات کی تو انڈیا نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی پاکستان نے بین الاقوامی طور پہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے سفارتی تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے بڑی قوموں کو آفر کی کہ آپ اس کو کریں. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے بھی آتے ہی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں کشمیر کا مسئلہ ریزالو کر سکتا ہوں, تو انڈیا نے کہا نہیں, اور بھی ملکوں نے کہا, تو انڈیا نے کہا یہ نہیں ہے ہمارا انٹرنل معاملہ. تو پہلی بات تو یہ آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ انڈیا کسی قسم کی ثالثی نہیں چاہتا. پھر انڈیا کو یہ علم تھا کہ آنے والے وقتوں میں, اور میں یہ بات بینگ اے پاکستانی بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان اور ایک لاء کے طالب علم کی حیثیت سے پاکستان کو میں نے کبھی بھی بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن کرتے نہیں دیکھا, خاص طور پہ ان محاذ کے اوپر, یعنی کشمیر کے ایشو کے اوپر, یا اور نیوکلیر پاور بھی ہے پاکستان, اور بہت سینسٹیو ہوتا ہے, آپ کو ایک ایک قدم بہت دیکھ کے اٹھانا ہوتا ہے. بالکل صحیح. پاکستان نے نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ پاکستان ایک مقام حاصل کر گیا جو آپ نے دیکھا ایران اسرائیل وار کے اندر, جو پاکستان کی جو سروسز ہیں اس کو کیسے ریکگنائز کیا گیا. انڈیا اس کو پہلے بھانپ گیا تھا کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی, یہ کوئی سفارتی نارمز کو
रखना नहीं चाहती। इसीलिए इनको पता था कि आने वाले वक्तों में, जैसे अभी आपने कहा कि अब तो चाइना और रशिया और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, तो इनको पता था कि हो सकता है कश्मीर के ऊपर ये कौमें पाकिस्तान के साथ एग्री कर जाए और रेफरेंडम कराना पड़ जाए। आपको मालूम है कि शिमला मुआहदे के तहत ये कहते हैं कि जी ये हम दोनों का मसला है, तो आप इधर उधर नहीं जा सकते, जबकि जब इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हुआ, सिंध तास मुआहदे का प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने हेल्ड कर दिया, सस्पेंड कर दिया, तो हमने भी धमकी दी थी कि हम शिमला मुआहदा जो है ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमें शिमला मुआहदा ख़त्म करने का तो कोई फ़ायदा नहीं। शिमला मुआहदा हमने इसलिए ख़त्म किया कि इंडिया ये दोनों काम कर दिए। ठीक, मिसाल के तौर पे उन्होंने IWT के ऊपर भी यकतरफा कार्रवाई कर दी और 370 और 35A भी। तो पाकिस्तान अब शिमला मुआहदे को लेके क्या करे? अच्छा, बात वो करना चाहता नहीं, तो पाकिस्तान का ये स्टांस उस वक्त था। लेकिन मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ, जब इंडिया को ये पता था कि ये पाकिस्तान अब ग्रो करेगा और चीजों को कंट्रोल कर लेगा, तो उन्होंने ये काम यूनाइटेड नेशन के लॉ की वायलेशन में कर लिया। अब वो कोशिश ये कर रहा है कि दुनिया को बावर कराया जाए कि जी मैंने तो अपना मसला रिजॉल्व कर लिया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पेंडिंग है। अब पाकिस्तान ने दूसरा स्टांस भी लिया है कि ये जो 370 और 35A है, इसको भी आप इसके साथ क्लब करें और अब मसले को इन दो सिनेरियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आपके सवाल का जवाब कि फ्यूचर में नजर आता है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने जो सफारती जो कामयाबी कुछ हासिल की हैं रीजन में अपना रोल प्ले करके, पाकिस्तान अब वक्त है कि इंडिया पे प्रेशर डाल के सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को, मेरा ख्याल है कि मजबूत तरीके से कोशिश करके दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट वार से कोई जान छूटेगी तो फिर पाकिस्तान को इस तरह के मसले मसाइल शायद आगे लेके जाए। क्यों मांडला साहब, आप समझते हैं ये जो आपने पहले भी बात की कि बुनियादी तौर पे तो वो माइट इज राइट का असूल चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अब लाठी जो है ना उन्होंने उठाई हुई है और मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। और शिमला मुआहदा, जैसे मैंने माजिद साहब से पूछा कि शिमला मुआहदे की क्या अहमियत रहेगी, जबकि सिंध तास मुआहदा उन्होंने यकतरफा तौर पे वो कर दिया, 370 35A को ख़त्म कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि एक और जंग होने जा रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, खुदा न खासा? देखिए बेग साहब, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि वो तैयारी तो पूरी कर रहा है कि जंग हो, और जंग करना चाहता है, क्योंकि पहले वो 2-3 अटेम्प्ट ये हाल ही में 2019 से लेकर पुलवामा हो या पहलगाम हो, तो ये 2 जो अटैक किए उसने, तो मेरा ख्याल है वो किस तरफ जाना चाहता है। बात यह है कि जब बंदे के पास वक्त होता है ना हाथ में, उस वक्त फैसला करना होता है लीडरशिप ने। जैसे हमारा ऑपरेशन बनियान मरसूस मार का हक, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें फतह अता फरमाई, तो मेरा ख्याल है कि वो एक लम्हा था, एक मौका था कि उस वक्त भारत की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी कि मेरी जान बचा दे, मेरी जान छुड़ा दे। तो मेरा ख्याल उस वक्त हमारी लीडरशिप, जो ये बाथरूम में पता नहीं कि तालाब में गुस्ल कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, तो मेरा ख्याल उसका काम था कि होल्ड रखता कि भाई देखिए, सबसे पहले तो इसने जो सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड किया एक तरफा, पहले तो इसकी रेस्टोरेशन का ऐलान करे, फिर हम जो है सीज फायर की तरफ जाएंगे। वो एक लम्हा था, अगर 1 घंटा 2 घंटे उसको सस्टेन करके और तमाम शराइत बनाई जा सकती थी। इससे पहले मेरा ख्याल ट्रंप कह भी चुका था कि हाँ, कश्मीर के मतलब अगर मुझे कहा जाए तो मैं उसकी सालसी के लिए भी तैयार हूँ। वो तो कहता है, ट्रंप कहता है कि मैंने मोदी से बात की, वो मोदी नहीं माना, उसने कहा ये हमारा बायलेटरल है। जहाँ तक हम ये बार बार कहते हैं ना कि हमारे तल्लुकात अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के साथ, तो मैं 10 साल डिफेंस एग्रीमेंट भारत के साथ अमेरिका का हुआ है। ये भाई इसी दौरान ये भी हुआ है ना। ये मेरा ख्याल है कि ये पहलगाम के बाद ही हुआ सारा कुछ, यानी कि वो एक है। और जो उसने पहलगाम के बाद अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो मेरा है जिस दिन हुआ तो उस दिन JD वैंस तो भारत के अंदर था, उनका वाइस प्रेसिडेंट, और उसका बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि उनकी इजाजत और शीरवार के साथ उसने हमला किया। उसने कहा ठीक है, आप मखसूस स्ट्राइक कर ले, लेकिन इस हद तक ना जाए कि इलाकाई अमन जो है वो खतरे में पड़ दे। मेरा वो सारे एक है, अगर एक ना हो तो इतना बड़ा जो है वो जुल्म एक तरफा, वो एक तो नहीं को वो करारदाद जो है ना वो सलामती कौंसिल की,
तो उसको उसने सपोर्ट किया। शिमला मुआहदा उसमें भी यही तहरीर थी जो 1972 में हुआ। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि उसकी भी वायलेशन इसका थी। मतलब है कोई चांस नहीं लग रहा, कोई जंग ही होनी है, खुदा ना खास्ता। क्यों जय साहब आप बताएं, ये जो छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं फिर एक बड़े इख्तलाफ की शक्ल बनती है, क्लैशेस हो जाते हैं, कौमें आपस में लड़ पड़ती हैं, और हम कश्मीर के मसले पे 3-4 दफ़ा लड़ चुके हैं। खुदा ना खास्ता आपको लगता है कि एक और जंग भी हो सकती है? देखें, अब ये तो अगले आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, स्पेशली अस्करी क़यादत, बड़ा क्लियर वाज़ेह अपने पैगाम इस साल में भी दे चुके हैं, 2-3 दफ़ा दे चुके हैं। बिल्कुल ठीक, बड़े एक्सप्लिसिट तरीके से, जी कश्मीर के मसले पर हमारा रिजॉल्व क्या है क्या नहीं है, एक। ठीक, बिल्कुल। और वो आपने जो पहले बात की, पिछले जो क्लैशेस हुए उसकी वजह कहीं न कहीं कश्मीर से ही जुड़ती थी, चाहे पहलगाम चाहे पुलवामा वाक़या, उसे वही बेस बनता था, लिंक तो वही था। अब लेकिन वो जिसने बात की है कि रीजनल कंटेस्ट है, वो रीजनल इसको क्लैश समझते नहीं, अभी ह्यूमन राइट्स का मसला है ना। अब मैं इससे बार बार जब कह रहा हूँ कि आप बुनियादी तौर पे तो बुनियादी इंसानी हकूक का मसला है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये इंडिया की शुरू से कोशिश है वो इसको रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल देकर बायलेटरल इशू के तौर पर प्रेजेंट करे, और हमारी कोशिश पहले सरकारी सतह पे थी, अब हम सिविल सोसाइटी की सतह पे और मीडिया की सतह पे भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ हम बताएं असल में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और ये दिस इज ए थ्रेट फॉर होल दी ह्यूमैनिटी। ये इंडिया पाकिस्तान के रीजनल पीस का इशू नहीं है, इलाकाई अमन का इशू नहीं है। अगर कश्मीर वाले इशू को रिजॉल्व ना किया गया और इसको हम जारी रखने दिया गया, न्यूक्लियर हैं दोनों पावर्स, और आपको मालूम है कि न्यूक्लियर पे ही सबसे बड़ा अल्टीमेटली पूरी दुनिया का अमन इस मसले से खतरा में आ जाएगा। तो इसको हमें अंडरमाइन समझना, इसको वो समझना नहीं चाहिए कि ये कोई कम नोयत का प्रॉब्लम है, और ये दो मुल्कों का आपस का मसला है। जब दुनिया को हम ये बावर करा देंगे अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से और कौम जो इज्तिमाई एफर्ट से, तो फिर मैं समझता हूँ इसके ऊपर दुनिया डायलॉग पे आएगी। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया को बताएं। एक बड़ी अच्छी बात की है कि उस वक्त आएंगे जब दुनिया को ये यकीन हो जाएगा। माजिद साहब एक दफ़ा आप की तरफ ये बताएं कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वो बुनियाद है जो अल्टीमेटली कहीं पे कौमें आपस में नेगोशिएशन में जाती हैं, अल्टीमेटली कहीं टेबल पे बैठते हैं और टेबल पे ही मसले हल होने होते हैं। ये मिडिल ईस्ट वार लगी हुई है अमेरिका और ईरान में, आपको मालूम है, अल्टीमेटली टेबल पे ही बैठना पड़ता है। इसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया जो है इतनी दफ़ा जंगें हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो कहीं पे कोई नेगोशिएशंस हो रही होती हैं। तो आपको लगता है कि दो न्यूक्लियर पावर आपस में बार बार क्लैशेस में चले जाते हैं, जंगों में चले जाते हैं, मसला एक ही है, वो कश्मीर है, और जो साहब कह रहे हैं चौधरी शफीक साहब के, बेसिकली तो ये ह्यूमन राइट्स का मसला है। तो इससे ज़्यादा भी मसला है, ह्यूमन राइट्स के अलावा भी मसले मसाइल बहुत हैं। जैसे हम उनको कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराग है, सारे दरिया वहाँ से आते हैं। IWT की आपने मिसाल दी, तो ये सफारतकारी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान और इंडिया किसी टेबल पे बैठ सकते हैं, मसले मसाइल को हल कर सकते हैं? देखिए, अमन की कोशिशों में सफारतकारी ही एक वाहद रास्ता होता है जो मुल्क एडॉप्ट करते हैं। और मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपको करके देता हूँ कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें किस हद तक कामयाब हैं। मिसाल के तौर पे देखें कि जब कांग्रेस थी इंडिया में, उनकी सोच ज़रा मुख्तलिफ थी। वो चाहते थे कि नेगोशिएशन ज़रा लिबरल से, हाँ ठीक है, और उनकी सोच की वजह से आपने देखा कि शिमला पैक्ट भी हुआ, पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली इंडिया से बात करता था। दुनिया की नज़र में ये दोनों ममालिक की उस ज़माने की एफर्ट्स को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। फिर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक नई क़यादत आई जिसकी सोच बड़ी ज़ालिमाना है, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन को की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो अक़लीतों के ख़िलाफ़ हैं। आपने देखा इंडिया के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। और इसके सफारती जो कामयाबी, उसका अगर आप इस तरह देखें कि इस वक्त रीजन में, एक ज़माने में इंडिया सार्क के ज़माने में कितना होल्ड करता था इस रीजन को, आज कोई मुल्क इंडिया के साथ सफारती ताल्लुकात में नहीं है। ये आपके सामने, ये पाकिस्तान की कामयाबी है कि, और इंडिया की वो सोच है जिसने उसको नाकाम किया बैनुल अक़वामी तौर पे। तो जब आप पूछते हैं ना कि सफारती ताल्लुकात ये होते ज़रा स्लो हैं, क्योंकि इसमें कोई स्लो जादू की छड़ी वाला चक्कर नहीं होता, लेकिन ये बाहर मुल्कों की जो जिसे कहते हैं पॉलिसीज होती हैं, जो फॉरेन पॉलिसी, जो स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई होती है, उस पर लगे रहते हैं। और आपने देखा कि अब पाकिस्तान काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ गया है। आपने खुद ही कहा, और ये आपकी बात बड़ी वजनी है, कि पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं
ان کے ساتھ اپنے بیسٹ ریلیشنز پہ ہے بیکاز آف سفارتکاری. بالکل ٹھیک. سفارتکاری کی وجہ سے اور خطے میں اپنی اہمیت کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے جیسے شفیق صاحب نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان تھوڑی سی اپنی فورن پالیسی کو تھوڑا سا تیز کرے تھوڑا سا اور دنیا کے ساتھ مل کے اس بات کو اٹھائے, یعنی اس کو روکے نہیں بلکہ اس کو اٹھا بھی رہا ہے, لیکن اس کو اور تیز کرے تو شاید نتائج بہتر نکلنا ہے. چلیں مانڈا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری جو ہے اب یہ ایک راستہ ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے, یا یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے کنزرویٹو لوگ آ گئے ہیں جو مودی کی شکل میں, جو کسی صورت میں شاید نیگوسیشنز کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے, وہ اور زیادہ اپنی قوم کے ساتھ بھی بڑے ٹف ہیں. آپ نے اسٹوڈنٹس کی تحریک دیکھی, وہاں پہ کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی, اور اسی طریقے سے اب کشمیریوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, وہ شاید کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہتے. تو سفارتکاری کامیاب ہو سکتی ہے ان حالات. دیکھیں بات یہ ہے کہ سفارتکاری کی بنیاد جو ہے نا وہ پڑے گی جنگ سے ہی, یہ یاد رکھنا. جیسے ابھی ہم نے مار کا حق جیتا, اور مار کا حق کے بعد دنیا انٹر ہوئی نا امریکہ تک, بین الاقوامی طاقتیں. اس سے پہلے جب ہم نے ان کے ابھینندن کو پکڑا اور ان کے طیارے جو ہے شوٹ ڈاؤن کیے, تو اس وقت بھی میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھے امریکن, میرا چیئرمین جائنٹ, تو انہوں نے یہاں چیئرمین جائنٹ سے بات کی ٹیلی فون کے اوپر. تو میرا ہے کہ دنیا بھی یہ نا اسی طرف جاتی ہے جب طاقت سامنے دیکھتے ہیں. ابھی تو پوری دنیا میں دیکھو نا, اگر اس سرزمین کے اوپر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد دو ہے, نیتنیاہو اور نریندر مودی. یہ تو ہانڈی ریکارڈ ہے جن کو وہ انٹرنیشنل عدالتیں جو ہے وہ نیتنیاہو کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دے چکے ہیں. اس کے نریندر مودی کے متعلق یہ گجرات کے بچر کے نام سے اس کو بین کیا ہوا تھا, امریکہ میں ویزا اس کا بین تھا. تو میرا جو قتل و غارت اس نے کی, جو انسانیت کی ہے تو وہ شرما جاتی کہ اس کے ظلموں کے آگے. تو میرا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ سوچنا کہ سفارتکاری کے لیے کوئی راستہ, یعنی کہ اس کی دہشت گردی, ہم نے اقوام متحدہ میں کتنے ڈوزیر جمع کرائے کہ یہ جس طریقے سے دہشت گردی کروا رہا ہے. پاکستان میں 80-90 ہزار جو جانیں گئی ہیں دہشت گردی کی نظر ہوئی ہیں, ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. میرا خیال ہے ان کا کلبھوشن یا دیوا ہمارے پاس پکڑا ہوا, وہ زندہ مثال ساری دنیا دیکھ رہی ہے. چلو یہ آپ نے ایک اچھا مثال دے دی. یہ بتائیں کہ کلبھوشن یادیو کا کیا ہوا؟ اس کی کبھی سنا نہیں, کوئی خبریں نہیں آتی, کوئی پھانسی لگایا پاکستان نے, ظاہر ہے جاسوسی میں پکڑا گیا ہے, تو کیا ہوا کیا ہے اس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بند ہے نا, وہ بھی اس کو اپنے ہم جنگیں کر بیٹھے ہیں تو ابھی تک بند کیوں ہے؟ وہ میرا کہہ رہا ہے کہ سزائے موت اس کی سسپینڈ ہوگی جب ہونے کے بعد انٹرنیشنل طاقتیں بھی یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, چلیں چوہدری صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. ایک زمانہ تھا, یہی بی جے پی کے ہی پرائم منسٹر تھے واجپئی صاحب, وہ واگا بارڈر سے آئے, مینار پاکستان پہ آ کے انہوں نے خطاب کیا. He was one of the most sane persons, یا ان کا جو پولیٹیشنز میں کہا جاتا ہے ادبی آدمی تھا. وہ صلح صفائی کے لیے تیار تھا, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی رہی اور صلح صفائی نہیں ہو سکی. پھر مودی کا نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہے جو تعلق بنا, جس پہ بڑے بڑے الزامات بھی لگے, وہ بغیر ویزے کے بھی وہ کہتے آ جاتے تھے. تو وہ ایک زمانہ بھی تھا, مطلب یہی بی جے پی تھی, یہی لیڈرشپ تھی جن کے ساتھ مطلب مذاکرات, چیزیں, تعلقات ہو رہے تھے. تو اب کیا ہو گیا؟ اب کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ سفارتکاری ابھی کامیاب کیوں نہیں ہو سکتی کشمیر کے مسئلے پہ؟ اچھا دیکھیں, آپ کے سوال میں 2-3 پہلو ہے نا. ایک آپ کہہ رہے ہیں انڈیا پاکستان کی باہمی سفارتکاری, میں نے جس طرح ریفر کیا تھا وہ میں نے کہا تھا پاکستان کی عالمی سفارتکاری پہلے کی تھی. اچھا انڈیا پاکستان کی سفارتکاری تو صاحب جس سے بات کی, وہ انڈیا کی پوزیشن بڑی واضح ہے شروع سے. اچھا وہ اپنے, لیکن ہماری عالمی پوزیشن, ہم اب ریجنل مڈل پاور کے طور پر, انٹرنیشنل مڈل پاور کے طور پر پاکستان کو دیکھا جاتا ہے, مڈل پاور کے طور پر دیکھا جاتا ہے, اسٹیبلائزر ریجنل پیس میں, دوسرے لفظوں میں. اچھا اب وہ جو عالمی سفارتکاری میں جو آپ کی آواز توانا ہوئی ہے, اس سے کشمیر خاص کو لنک کریں تو ہمیں برائٹ چانسز نظر آتے ہیں. ایک اس میں لازمی بات ہے آپ کی بات توانا ہوئی ہے کیونکہ آپ نے اپنی طاقت اور اپنی توانائی ثابت کی, آپ نے اپنی پاور تو شو کی. اب آپ کی بات کو دنیا سننی ہے, اگر وہ ڈینائل میں بھی جاتے ہیں لیکن دنیا کو پتا ہے کہ اب کیا ہے. اگر وہ ڈینائل موڈ میں بھی جاتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے, ان کی ہر درمی ضد اپنی جگہ پہ ہے, لیکن باقی تو ان کی جو چیخیں نکلی جس وجہ سے وہ دنیا نے اس بات کو اعتراف کیا پاکستان کی یہ قوت ہے, تو اب پاکستان کی بات مؤثر ہو گئی ہے. اب جیسے ہمارے صاحب نے کہا پاکستان کو دیکھیں, پھر اس کے بعد پوری دنیا میں کشمیر یا پاکستانی بیسز مناتی.
आपके सामने गवर्नमेंट का स्टैंड भी आया। यासीन मलिक साहब की अहलिया जब थी, उन्होंने उस टाइम जो सरकारी फैसले कराए, बिल्कुल हमारा बेहतर थोड़ा सा डिसीजन हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नहीं है। बीजेपी का प्रॉब्लम क्या है, ये तो होगी, तो मैं आर्मी रेफरेंस कर रहा था। जो आपने बीजेपी की बात की है, बीजेपी का मसला है कि बीजेपी अब पाई हुई है टूटने के ऊपर, अब वो क्यों नहीं बैठेंगे। ठीक, अब बीजेपी डोमेस्टिक लेवल के ऊपर उनका जो हिंदुत्व का जो नजरिया था, उनको उनकी अपनी पब्लिक भी उनको रद्द कर रही है, और डिफरेंट आपके स्टेंसेस आपके सामने। आपको पता है मोदी का एक स्टाइल है कि जब इलेक्शन आने लगते हैं उससे 6 महीने साल पहले जो है ना, वो एक लिमिटेड क्लैश की तरफ चले जाते हैं पाकिस्तान के साथ, सारा प्रोपेगेंडा करके इलेक्शन पे जीत जाते हैं। यही बता रहे हैं, इस दफा वो नहीं होगा उनका, इस दफा यही तो बता रहे हैं, इस दफा कॉकरोचेस आए हुए। इस दफा पहले आम आदमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिल्ली में उन्होंने उनको खत्म किया। अभी काकरोच जनता पार्टी आई, काकरोच जनता पार्टी निकल आई, बाकी मूवमेंट्स निकले साइड उनकी। तो उस वजह से ये है कि वो क्योंकि खुद शिकस्त और रेस का बीजेपी शिकार है, उनके अंदर पार्टी के अंदर मोदी के अपने डॉक्टर के खिलाफ भी बगावत आ चुकी है अच्छी खासी, अगर आप उनकी नजर के। उस वजह से अब बीजेपी तो इसलिए मकसद में बैठेगी कि वो ज्यादा स्टांस हार्ड पे जाएगी, लेकिन उनका स्टांस अब एक्सेप्टेबल ना उधर है ना इधर है, ये एक अलग रियलिटी है। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि हमें जंग की जो सलाहियत है, या जो आपकी जिहाद की जो सलाहियत है, जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया, आपने साबित किया, उसके साथ आपकी बात मुअस्सर हुई है। हमेशा जंग में जाए बगैर इस फर्ज से उसका हल हो सकता है। लेट्स होप माजिद साहब, ये कश्मीरी रहनुमा मलिक यासीन की भी हम बात करते हैं, उसकी एरिया हमारे प्रोग्राम में भी आती रहती हैं, मिशाल मलिक साहबा। बात ये है कि इनके मसले मसाइल कोई जेलों में, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रिजन में बैठे हुए हैं, और दूसरा ये है कि उसको वो कहती भी रहती हैं मिशाल मलिक साहबा कि यासीन मलिक को तो वो शायद फांसी देने के चक्कर में हैं, कोई और केस बना रहे हैं, कुछ और चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। तो कोई आपको लगता है ये इस तरीके से तो तहरीकें दब नहीं जाती, ये जब तक लोगों को हकूक़ नहीं मिलेंगे तो उस वक्त तक तहरीकें कामयाब किधर होती हैं? देखिए बेग साहब, ये जो मजबूत लीडरशिप होती है ना, उसको दबाने का एक ही तरीका होता है कि उनके खिलाफ केसेस बना के उनको आप ट्रायल करते रहें, और अगर आपने ट्रायल मुकम्मल कर लिए हैं, लंबा उनको अरसे तक जेल में रखना है, तो फिर उनको कोई आप डेथ वगैरह भी दे देते हैं। जैसे अभी सर ने जैसे कहा कलभूषण वाला केस, उसमें उनकी सज़ा जो है वो ये कह के इंटरनेशनल कोर्ट ने मुअत्तल नहीं, उन्होंने कहा जी प्रोसीजर आप थोड़ा सा चेंज कर लें, यानी जो हमें उसमें कोई खामी नज़र तो नहीं आई है सच, लेकिन अगर आप उनको मौका दे दें। तो पाकिस्तान की अदालतों ने फिर उस पर दोबारा नोटिस किए, इंडिया के लॉयर्स को भी कहा आप ज्वाइन करना चाहें, तो उन्होंने नहीं किए। यासीन मलिक साहब की तो उन्होंने डेथ डिक्लेयर की हुई है ना, कि उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दी, अब तो वो वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि जब ये ब्लैक फ्रंट जारी होगा तो ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो वो जैसे पाकिस्तान ने रोका हुआ कलभूषण, याद है यासीन मलिक साहब वहाँ पे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये इसलिए रुके होते हैं कि अल्टीमेटली कहीं पे कोई सफारतकारी कहीं पे कोई बातचीत, कहीं पे कोई ले दे होना हो, तो जैसे चीजों को छोड़ के किसी को फेवर दे के, जैसे आप भी जैसे को मछेरे हमारे पकड़े जाते हैं वो वायलेट कर लेते हैं, वो तो खैर नॉर्मल। तो ये चीजें नॉर्मली मुल्कों में होती रहती हैं, जिससे कहते हैं ना कि एक उन्होंने क्वेश्चन रखा होता है कि बातचीत को बेहतर करने के लिए कहीं चले लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हों। मानला साहब, क्यों आपको लगता है कोई कश्मीरी रहनुमा जो गरीब जेलों में वहाँ पे सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, वो कभी कोई रिहा होंगे, कोई मसले मसाइल हल होंगे, या इसी तरह ही गरीब जो है ना पड़े रहेंगे? हमारी तहरीक जब तक, यानी पाकिस्तानी या कश्मीरियों की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं होती। देखिए जी, इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान को सफारती जो कोशिशें हैं इससे बाहर निकलना पड़ेगा। उसकी यह है कि तारीख ही आप उठाए, जो सलामती कौंसिल की करारदाद की बात हम करते हैं, तो इस करारदाद को कौन और कब और किन मौक़ों के ऊपर खुद लेकर गया था ना, उस वक्त भी तो फौज जो है दाखिल थी, वो सिस्कियाँ ले रहे थे कि हमारी जान बच जाए, और खुद लेके कि जनाब हम जो है इसका कराएंगे, वो के खुद रादिया देंगे और पूछेंगे, राय देंगे। तो मेरा ख्याल जब भी भारत फनसता है और उस वक्त उसकी चीखें भी आसमान तक पहुंचती हैं और वो राय रास्त पे भी आता है। और आपने बिल्कुल सही बात की। पिछले दिनों में मैंने एक सफीर साहब को दावत दी हुई थी और उनसे मैंने कहा, ये सवाल किया कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है ये और सिक्योरिटी काउंसिल, इस वक्त उसकी क्या हैसियत है? वो ऐसा लगता है कोई गैर फ़ाल है। उसने कहा बिल्कुल गैर फ़ाल है, मुर्दा हो चुके हैं, उनका कोई यूटिलिटी है ही नहीं है। अगर अब मैं कह रहा हूँ उनकी तरफ तवक्को रखना या उम्मीदें वाबस्ता रखना बिल्कुल बेवकूफ़ाना सी एक सोच है। उस तरफ हमें नहीं जाना, हमने अपने अमल से आगे बढ़ना है
اور جتنے اگریشن کے ساتھ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جیسے وہ دیکھو نا, ابھی بھارت کو آپ نے دیکھ کے کاپی کرنا ہے کہ وہ جیلی پلوامہ کا ڈرامہ کر لیتا ہے اور اس کی آڑ میں جو ہے نا وہ بالا کوٹ کے اوپر عمل آور ہو جاتا ہے, وہ پہلگام کا جیلی کرتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر جا کے وہ چڑھ دوڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے ہم اسی سے سبق لیں, اسی کی کاپی کریں, کہ ہم یہ نہ بتائیں کہ جناب اس میں فطرت الہندوستان فلانا, یہ نہ, اگر ہے تو اس کو واردک دیں اور واردک کے بعد اس کے بعد اٹیک کریں. جب اٹیک کریں گے معاملہ سیدھا ہو جائے گا, واردکاری بھی ہو جائے گی اور اگلی طرف بھی جائے. آپ مطلب اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر شاید گزارا نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کے کوئی ویز اینڈ مینز ڈھونڈنے چاہیے. لیٹس ہوپ کہ چیزیں جنگوں کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے. کیوں اپنا چوہے صاحب آپ کے پاس آئیں گے, یہ بتائے گا کہ سفارتکاری کو موقع ضرور ملنا چاہیے. ہم مانڈلا صاحب سے کوئی بہت زیادہ ایگری نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ سفارتکاری میں کیسے کیا جائے. چائنا ایک ہوپ لگتی ہے مجھے, میں ایک یعنی پرپوزل پیش کرنے لگا ہوں کہ چائنا اس پوزیشن میں ہے, گڈ نیبرہڈ ڈپلومیسی اس نے شروع کی ہے ایز اے پالیسی, جس کے تحت اس کی تجارت انڈیا کے ساتھ بہت بڑھ گئی ہے, $150 بلین سے ابو چلی گئی ہے. اور یہ جو ٹیرف ٹرمائل ہو رہا تھا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ٹیرفس عائد کیے جا رہا تھا ہر قوم کے خلاف, تو اس زمانے میں ان کی بڑی اچھی ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بارڈر کلیشز سے وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں اسی مطلب گڈ نیبرہڈ ڈپلومیسی کے ذریعے. اوپر جو ہے ہم انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کرتے ہیں, وہ جو اپر ریویرین ہے یا اپ اسٹریم ہے وہ چائنا بیٹھا ہوا ہے, ڈاؤن اسٹریم ہے انڈیا. ہمارے لیے انڈیا اپ اسٹریم ہے, ہم ڈاؤن اسٹریم ہے, تو یہ بھی وہیں سے ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کشمیر سمیت سارے مسئلے مسائل چائنا ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے, اور چائنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان قوموں کو آپس میں بٹھا بھی سکتا ہے اپنی یعنی وہ جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے تھرو انفلوئنس کرتے ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں انڈیا مان جائے گا اس بات پہ اگر چائنا انفلوئنس کرے؟ دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی, طاقت کے کافی روپ ہوتے ہیں نا. اب پچھلے صدی بڑے طاقت کا روپ اور تھا, کوئی نیزے کی جنگ ہوتی تلوار کی, اب نیزہ تلوار کو کوئی نہیں کرتا. اب ایک کمپیوٹر کو بیٹھ کر اب ڈرون چلاتے ہیں, 20-22-25 سال کے جو انٹرنیٹ ایکسپرٹ ہے وہ 100 بندوں کے ایک جتھے کو انٹرنیٹ اور اے آئی کے ذریعے وہ خراب کر دیتا ہے. اب وارفیئر کی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے ہماری جنگ, تو جنگ کے وہ کہتے ہیں 5th جنریشن وار ہے, 6th جنریشن وار ہے. اب اس کے طور طریقے بھی تبدیل ہو گئے. کبھی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ صلح کریں یا طاقت نہ استعمال, لیکن طاقت کس انداز سے کریں یہ ایک سوچ کا وہ سوچ رہے ہیں. اور وہ جو آپ کو آج کل معاشی طاقت کا دور ہے, آپ کے پاس رشیا کی فال کی, سوویت یونین کے فال کی مثال ریسنٹ ہسٹری میں آپ سب کے سامنے ہے. ان کے پاس ایٹم بم بھی تھے, ٹینک بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن باقی سپورٹنگ ان کا جو انوائرمنٹ تھا, بینگ اے پاور, وہ ان کے پاس نہیں تھا. چائنا دیکھے بغیر, میں ہمیشہ کہتا ہوں, گولی چلائے بغیر بم چلائے جو ہے نا وہ سپر پاور بن گئے, صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے, اکنامک پاور ہونے کی وجہ سے. بہرحال وہ ایک کر رہے ہیں کہ وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. بات کروں پاکستان کو اپنے جو ریلیشن ہیں چائنا کے ساتھ اور باقی ریجن پاور کے ساتھ, جو آپ کے جو ملٹی ڈائمینشنل ریلیشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے آئسولیٹ کریں, جو ابھی کر رہے ہیں افیکٹولی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کو تھوڑا سا جیسے آپ نے بات کی, اب اپنے ترکی آپ کے ساتھ اسٹینڈ کیا نا, ترکی نے, آذربائیجان نے اسٹینڈ کیا نا جب آپ کو میرے والا ڈرائیو ہوا. اب باقی سارے ملک بھی ایکسپریسلی آپ کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے تو وہ آئسولیشن میں جائے گا, تو ٹیبل پہ تو سوانا پڑے گا. بالکل ٹھیک. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے چوئی صاحب نے بات کی, انفارچونیٹلی انڈیا کے چائنا کے ساتھ ریلیشن ڈے 1 سے اچھے نہیں تھے. ٹھیک, کاش یہ اچھے ہوتے تو یہ شاید مسئلہ چائنا ریزالو کروا دیتا ہے, لیکن کیونکہ پھر انڈیا نے توجہ کی امریکہ کی طرف, تو اب امریکہ لیڈ کرتا ہے اس مسئلے میں, ہمیشہ کہے گا کہ میں ساتھ سکھاتا ہوں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے, چوہد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. ان کی آپس کی جو فلائٹس بند ہوئی تھی, اب وہ فلائٹس بھی چل پڑی ہیں. چائنا کی اس وقت جو ہے نا, چائنا اور انڈیا کے تعلقات کوئی برے نہیں. چائنا کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنے تجارتی تعلقات کسی سے خراب نہیں کرتا.
अब देखिए ना, थोड़े दिन पहले वॉर हुई थी और चाइना ने अच्छी भली पिटाई की भारत की, लेकिन ट्रेड के ऊपर उन्होंने अपना जितना वेवर था दिया। एग्जैक्टली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना एक रोल प्ले कर सकता है। हम स्ट्रेटेजिकली और वैसे भी हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ तारीखी है, लेकिन इंडिया के नहीं थे, इंडिया के नहीं थे। अब इंडिया पे भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसकी पोजीशन बहुत बेहतर है। तो इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि खिते के ममालिक में जैसे अमेरिका एक जमाने में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता, अब भी करता है, लेकिन चाइना जो है ना एक रोल प्ले कर सकता है, आपकी बात पॉजिटिव रोल प्ले। बात को बढ़ाते हुए कि पाकिस्तान को अपनी सफारती जय साहब सिमत चाइना की इस पॉलिसी के साथ जोड़नी चाहिए, जो नेबरहुड डिप्लोमेसी तो चाहे उसमें ये बात लाए। थैंक यू वेरी मच। मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म हो गया, बहुत मेहरबानी आपकी मांडा साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, और चौधरी साहब एज यूजुअल बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस कर रहे थे इस्तेहसाल कश्मीर के दिन के हवाले से, यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 से शुरू हुआ, और कश्मीरियों का मसला तो उससे कहीं पहले से 1948 से चल रहा है। और ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है, ये जो उनके एक मैंने कहा है कि उनकी ज़ुबान पे मोहरें लगाई हुई हैं ये और कैद किया हुआ है, इन मसले मसाइल का हल क्या है, इस्तिस्वाब राय का हक कब मिलेगा कश्मीरियों को, और इसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। और हमारे पैनलिस्ट जो है दे आर क्वाइट होपफुल कि एट द एंड ऑफ द डे कश्मीरियों को अपने हकूक़ भी मिलेंगे, उनको इस्तिस्वाब राय का हक भी मिलेगा। बहरहाल ये स्ट्रगल है, ये जद्दोजहद है जो कौमों की ज़िंदगी में रहती है, और इंशाअल्लाह वो कामयाब होगी। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।